السلام علیکم دوستو، آج واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا۔ جناب سلیمان نے ایک عجیب و غریب اور حیران کن فیصلہ کیا کہ جس پہ خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی حیران رہ گئے، آپ کی صلاحیت پہ اور آپ کی علم اور استعداد پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں ودیت فرمائی تھی۔ ہوا یوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے چاہا کہ میں کوئی اپنا جانشین مقرر کروں، اپنا وصی مقرر کروں، تو پروردگار نے وہی فرمائی کہ اے داؤد جلدی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس دو افراد ایک تنازع لے کر آ گئے، ایک معاملہ لے کے آ گئے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا دوسرے کا کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ میرے انگور کی بیلیں کھا گئی ہیں، یعنی میرے انگور کی بیلوں کے پتے وغیرہ انہوں نے صاف کر دیے ہیں، جبکہ انگور کا اس دور میں اور اس علاقے میں ایک اچھا خاصا یعنی پھل اور ثمر حاصل کیا جاتا تھا اور اس کی اچھی خاصی قیمت تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی کہ اے داؤد خود فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنی آل میں سے، اپنی اولاد میں سے اور دیگر جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے فیصلہ لو، جو ان میں سے بہتر فیصلہ کرے تو اس بہتر فیصلہ کرنے والے کو اپنا جانشین اور اپنا وصی مقرر کرو۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام علماء بنی اسرائیل کو بھی بلایا اور اپنی آل میں سے بھی لوگوں کو بلایا۔ تو اس وقت ہوا یوں کہ لوگ فیصلہ اپنے اپنے طور پر کرتے رہے۔ تو جب باری جناب سلیمان کی آئی تو جناب سلیمان اس وقت کم عمر تھے، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے طور پر ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے، مگر جو فیصلہ جناب سلیمان نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو ان بکریوں کی اون ہے وہ اون اور جتنی یہ بکریاں بچے دیں وہ بچے اس شخص کے حوالے کیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان جی آپ نے فیصلہ کیسے کیا ہے، جبکہ جو تخمینہ علماء بنی اسرائیل نے کیا ہے کہ وہ تو تخمینہ اتنا لگ رہا ہے کہ وہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا اے بابا جان، دراصل میں نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بکریوں نے ساری بیلیں نہیں کھائی بلکہ ان کے پتے اور ثمر کھایا ہے، جس کی قیمت ان بکریوں کے بچوں اور اون کے برابر بنتی ہے۔ بیلیں بچ گئی ہیں اور بیلیں موجود ہیں، کیونکہ بیلیں اگلے سال پھر وہ پتے اور ثمر دیں گی، لہٰذا بیلیں بالکل ختم نہیں ہوئیں۔ تو میں بھی ان بکریوں کو بالکل اس کے حوالے نہیں کر رہا، بکریوں سے جو اون حاصل ہوگی اور جو اس سے بچے حاصل ہوں گے وہ میں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام متاثر ہوئے اور دعا کی کہ پروردگار جناب سلیمان کو یعنی سلیمان بن داؤد کو میرا جانشین قرار دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اور اس استعداد کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان میں ودیت فرمایا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین مقرر کیا۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی حیران ہوئے، اور ایک بہترین تاریخ اسلام کے بہترین فیصلوں میں سے بہترین فیصلہ تھا۔ اور دوسرا، نبی کے جانشین ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہو، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ تو پروردگار نے ان تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے جناب سلیمان کو جناب داؤد علیہ السلام کا وصی مقرر کیا۔ اگلی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔